السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں تو ایک باتیں بطور التجا، بطور گزارش، بطور درخواست آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ مجلس عبادتوں کی مجلس ہے، رب کی بندگی کی مجلس ہے، ادب و احترام کی مجلس ہے۔ فرشتوں نے اس مجلس کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ رب کریم کا اطمینان اور سکون نازل ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت و برکت کی برکھا ہو رہی ہے۔ آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ اس مجلس کا تقدس، اس مجلس کا احترام برقرار رکھتے ہوئے آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ کے لیے انتہائی خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ آگے بھی جگہ ہے، آگے والوں سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا اور آگے کھسک جائیں تاکہ ہمارے وہ بھائی جو جگہ کی تنگی کی وجہ سے کھڑے ہیں انہیں کم از کم بیٹھنے کا موقع مل سکے۔ تفسحوا فی المجالس، کشادگی پیدا کرو اپنے بھائی کے لیے، اپنے دل میں جگہ پیدا کرو۔ یہ کوئی میلے کا اجتماع نہیں، یہ کسی مداری کا یا کسی کھلاڑی کا کوئی کشتی والا میدان نہیں ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر کے اچھا لگا تو ٹھیک، نہیں اچھا لگا تو اپنے گھر کی طرف رواں ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ وہ دھوبی گھاٹ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں گناہ جھڑتے ہیں، جہاں گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، جہاں اللہ عز و جل کی نظر عنایت ہوتی ہے، اللہ جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ مجھے ایک لمبی حدیث یاد آتی ہے، لیکن میں اس لمبی حدیث کو اس موقع سے نہ بیان کرتے ہوئے اس مجلس کے تعلق سے وہ حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کروں کہ جب اس طرح کی مجلس ہوتی ہے، فرشتے دنیا کے اندر گشت کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے وہاں اپنے گھیروں میں لے لیتے ہیں، لوگوں کا نام اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ میرا ذکر ہو رہا تھا، میرا بیان ہو رہا تھا، میری باتیں ہو رہی تھیں اور یہ لوگ نہایت ہی سکون سے میری باتیں سن رہے تھے۔ جاؤ میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرے عزت و جلال کی قسم ہے، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ابھی تک آپ اپنے جیب خالی کر رہے تھے، ابھی تک اللہ کے اوپر قربانیاں دے رہے تھے۔ مدرسہ بیگم پور، مدرسہ ریاض العلوم بیگم پور کے اندر دوسری دفعہ کی حاضری عزیزم نے یاد دلایا۔ یہاں پہنچنے کے بعد بہت ساری باتیں یاد آئیں، لیکن بہرحال آج کا یہ اتنے وقت تقریباً 1 بج رہے ہیں، 1:15، آپ کا یہ یہاں جمع ہونا، اکٹھا ہونا آپ کے ایمان اور آپ کے صداقت و سچائی کی اور آپ کا اللہ کی راہ میں اس ادارے کا تعاون اور اس کی مدد، واقعی یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے زحمت کریں، تھوڑا سا بیٹھیں، آج کی رات ہوگی، ہم ہوں گے، سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے، ایمان کی باتیں ہوں گی، نبی کے اطاعت و اتباع کا ذکر ہوگا، بڑے بڑے گناہوں کی تفصیلات آئیں گے، تقوی اور پرہیزگاری کا معنی بتایا جائے گا، ایمان اور اسلام کی اس کی
تفصیلات آپ کی خدمت میں مختصر انداز میں رکھی جائیں گی۔ آپ کو ایک نالج ابھی تک علماء کرام آپ دے رہے تھے مختلف موضوعات پر، میں نے بھی چند پھولوں کے گلدستے قرآن و سنت کی روشنی میں تیار کیے ہیں، فکری ذہنی طور پر میں نے بھی اپنے دماغوں میں بٹھائے ہیں۔ میرے دل نے بھی چاہا ہے کہ آج میں اپنے بھائیوں سے دل سے بات کروں گا، آج میں اپنے دوستوں سے کچھ دل کا درد بیان کروں گا، جو دل کی باتیں بیان کروں گا۔ مانا کہ میرے بیان کرنے میں وہ شوخی اور وہ نزاکت نہ ہو، میرے الفاظ میں وہ چاشنی، وہ حلاوت اور وہ شیرینی اور وہ مٹھاس نہ ہو، لیکن میرے عزیزوں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرے دوست نے میری تعریف میں نہ جانے کیا کیا الفاظ کہے، لیکن میں اس لائق نہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم اپنے علماء کے قدموں کا دھول ہوں، میں ان سے استفادہ کر کے، میں علم حاصل کر کے میں اپنے بھائیوں تک اپنی آواز تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے سوا میں کچھ نہیں ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ دلوں کے اندر، زبان کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے۔ ورنہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ اثر ہوا تو یہ تقریب کا کمال نہیں، اثر ہوا تو یہ تقریب کا کمال نہیں، میرا خلوص مخاطب تھا، میں کہاں بولا، میرا خلوص مخاطب تھا، میں کہاں بولا۔ تو چند لمحے ہیں، آپ نے ابھی تک سب کو سنا ہے، مجھ ناچیز کو بھی سنیے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات انداز بیاں، گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ جس سے چاہتا کام لیتا ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ اللہ کی یہ فوج ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ذرے، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ چونٹیاں، وہ مخلوقات جن کو ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ بھی، اور جن کو ہم نہیں جانتے، نہیں دیکھتے، وہ بھی، سب اللہ کی فوج ہے۔ یاد رکھو، تلک جنود ربک لا یعلمها الا هو، یہ سب اللہ کی فوج ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی فوج کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ کی فوج کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے مٹھی میں، اللہ کے قبضے میں، اللہ کے تصرف میں، اللہ کے اقتدار میں، سارے کے سارے اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے رب کے حکم کے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں۔ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، ان فوجیوں سے اپنا کام لے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، قرآن میں آپ دیکھتے ہیں، کئی مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور بلکہ اتنا اونچا مقام، یہ وہ بے مثال نبی ہے کہ جس نبی کو اللہ رب العزت نے وہ رتبہ عطا فرمایا کہ آخری نبی جو سید الانبیاء ہیں، سید الارض والعجم ہیں، سید الرسل ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ان کو بھی بطور تاکید اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے حبیب، آپ کو نبوت ہم نے عطا کی ہے، رسالت عطا کی ہے، لیکن آپ کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ ابراہیم کی پیروی کریں، ابراہیم کے دین کی پیروی کریں، ابراہیم کے ملت کی پیروی کریں۔ ابراہیم کیا تھے؟ ارے ابراہیم وہ نبی تھے جن کے بارے میں سب کہتے تھے یہ ہمارے ہیں، سب کہتے تھے ہمارے ہیں، یہودی بھی کہتے تھے ہمارے ہیں، نصرانی بھی کہتے تھے ہمارے ہیں، مشرکین مکہ جن کو کافر کہا گیا، جن سے جنگیں لڑی تھیں، جن کے مال کو مال غنیمت قرار دیا گیا، اللہ اکبر، وہ بھی جنہوں نے نبی کو ستایا، مارا، پیٹا، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دلوا کر نبی کے گھروں میں ڈالا، پاک کے صحابہ کو مارا، پیٹا، اتنا مارا کہ تاریخ میں وہ ظلم اور ستم کہیں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ وہ کفار مکہ وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، ابراہیم کے ماننے والے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن عزیزان محترم، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا یہ بھی تھا کہ وہ آپس میں یہودی یا نصرانی آپس میں لڑتے تھے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصرانی کہتے تھے یہ کافر ہیں، یہودی برے ہیں، اور یہودی کہتے تھے کرسچن کرتے ہیں اور برے ہیں، الغرض آپس میں یہ ٹکراتے تھے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ قالوا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا، کونوا ھودا او نصارى تہتدوا،
یہ کہتے تھے یہودی بن جاؤ، یہودی کہتے تھے یہودی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، کرسچن کہتے تھے کرسچن بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ سب کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یہ سب کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم بل ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ اکبر، اے میرے نبی ان یہودیوں سے کہہ دو، اے نصرانیوں سے کہہ دو کہ تم ابراہیم کے بارے میں لڑتے ہو سنو، ابراہیم کہ ملت کی پیروی کرو، نہ یہودی بنو نہ نصرانی بنو، بننا ہے تو ابراہیم کے نقش قدم پہ چلو، ابراہیم کے دین کو مانو۔ اور ابراہیم کا دین کیا تھا؟ ابراہیم کا دین کیا تھا؟ اللہ اللہ سنو، اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم تمام دنیا کے بنائے ہوئے دین مذہب اور ان کے راستوں سے حنیفاً منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کر کے وہ اللہ کے دین پر قائم تھے۔ وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ یہودیوں کا بھی انکار، نصرانیوں کا بھی انکار، کفار مکہ جو کہتے تھے ہمارے باپ ہیں ان کا بھی انکار کہ ابراہیم تم تو مشرک ہو، یہودی ہو، اے نصرانیوں تم بھی مشرک ہو، اے کفار مکہ تم بھی 300 سال بتوں کے پجاری ہو، ابراہیم نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں نہ ان کے ہیں۔ ابراہیم ما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ تنہا نمرود کے دربار میں توحید کا ڈنڈا لے کر، توحید کا جھنڈا لے کر اکیلا شخص دنیا کا، پوری دنیا میں اکیلا مسلمان، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اکیلا ابراہیم علیہ السلام توحید کا جھنڈا لے کر جناب نمرود کے دربار میں کھڑا، نمرود نے پکڑ کے بلوایا کہ بلاؤ کون ہے جو میری خدائی کا انکار کرتا ہے؟ تنہا ابراہیم علیہ السلام گئے تو اس نے کہا کیا بات ہے، میں اس زمانے کا خدا ہوں، میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، میں سب کا مالک ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، سب کا مالک وہ ہے جو یحیی و یمیت، جو مارتا اور گراتا ہے، جو زندگی بخشتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مریض بناتا ہے، وہ مالک الملک، وہ عرش والا ہے، رب کائنات اور رب ذوالجلال ہے، وہ اللہ ہے۔ تم موت و حیات کے زندگی کے مالک نہیں ہو، تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا اور گراتا ہوں۔ تم مارنے اور گرانے کا منظر دیکھنا چاہتے ہو؟ میں بھی مارتا اور گراتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فوراً اس نے جیل سے 2 قیدی منگائے، جس قیدی کو آزاد کرنے کا حکم تھا، جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو، اس کی گردن اڑا دی گئی، اور جس قیدی کو چھوڑ دینے مار ڈالنے کا حکم تھا اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ کہا دیکھو اس کے مقدر میں ہمارے حکم سے موت لکھی تھی لیکن میں نے اس کو آزاد کر دیا، اسے آزاد کرنا تھا، اسے میں نے مار دیا، میں بھی مارتا اور گراتا ہوں۔ اللہ اکبر، آج کل کے کفار کی طرح بیوقوف اور احمق وہ بھی تھے، کافر اور مشرک کبھی عقل مند نہیں ہوتے۔ یہ بات یاد رکھو مسلمانوں، یہ بات یاد رکھو اللہ کی قسم، یہ اتنے احمق ہوتے ہیں۔ مشرک اتنا بیوقوف ہوتا ہے، اتنا بیوقوف ہوتا ہے، اما وہ چاند پہ کیوں نہ پہنچ جائے؟ جناب علی وہ پلاسٹک اور لوہے کو جوڑ کر ہوائی جہاز بنا کے کیوں نہ، لیکن وہ اتنا بیوقوف ہوتا ہے، اتنا بیوقوف ہوتا ہے، اور اتنا بڑا مجرم ہوتا ہے، اتنا بڑا وہ خائن اور خیانت اور غدار ہوتا ہے اپنے مالک کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ مشرک اتنا بیوقوف ہوتا ہے، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اب آپ کو دیکھیے، آپ دور نہ جائیں، آپ دور نہ جائیے، خود آپ بھارت کی سرزمین پہ دیکھیں، خدا آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں کتنے مشرک شرک کرنے والے۔ میں آپ کو بات لمبی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں یہاں تھوڑا سا آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، اتنا مشرک ملتا ہے۔ سنو، میں دوسروں کی بات نہیں کروں گا، چھوڑو میں اپنی کی بات، اپنوں کی بات کروں۔ میں دوسروں کی بات کروں گا تو ہو سکتا ہے دوسرے کہیں گے کہ یہ دیکھو ہمارے دھرم کے اوپر چوٹ پڑ رہی ہے۔